نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، تجلیات نبوت۔ جیسے کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں ہم نے جانا کہ جب شروع کے 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر چیدہ لوگوں کو، خاص لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورہ الشورى کی آیت 214 اور 216 میں کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دین کا پیغام دیا۔ پھر اس وقت کوئی اتنا زیادہ آپ کے خلاف کوئی زیادہ رد عمل نہیں ہوا، بہت سے لوگ صرف خاموش رہے، لیکن سوائے ابو لہب کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں 94 آیت میں ایک دعوت عام کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں کہا گیا، ترجمہ ہے، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر دو۔ جب یہ اعلان عام ہوا تو اس کے بعد مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ تو ہم آج کے جو سبق ہے وہ ان کے مختلف جو مقابلے کی تدابیر کی قریش نے، وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے پہ کہ مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کی، جن کے متعلق ان کے اندازہ تھا کہ اس سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہے: ہنسی اڑانا اور تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائے، چنانچہ وہ آپ کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑ نیتیا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجوں میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہے جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ یعنی اس طنز سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم جیسے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان مفلسوں کو جو ہے ہدایت دے دی ہے صحیح راستے کی، اور یہ اب دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہر موقع پر آیات بھی نازل فرمائی، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اور مجرمین کے جو چالیں تھی اس کو بھی بے نقاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، یہاں پر سورہ مطففین کی آیت ہے 29 سے 32 تک، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ سورہ مطففین کی آیات نمبر 29 سے 32 تک ہے۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹے اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی متاثر ہوئی۔ ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور ایک باعزت انسان تھے جس کی معاشرے میں عزت تھی، جن کو امین اور صادق کہا جاتا تھا۔ اب وہی خاندان، وہی معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گھٹیا طریقے سے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، آپ کی توقیر کر رہے تھے، آپ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس سے دکھ پہنچتا تھا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی فرمائی، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ آیت حجر کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ جو ہے وہ
اس کو پہچانا اور اس کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ آپ کا یہ دکھ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہ آیات جو ہے وہ سورہ حجر ہی کی ہے، آیت 98 سے 99۔ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی 95-96 آیت ہے سورہ حجر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پر تسلی فرمائی اور آپ کی ہمت بڑھائی، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ اب ان کا ایک اور طریقہ کیا تھا، جس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں رکاوٹ بنتے تھے، اس تبلیغ میں رکاوٹ کرتے تھے، کہ انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کیا۔ انہوں نے ایسی کوششیں کی کہ آپ کا پیغام عام لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو، تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا، چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث حیرہ اور شام گیا اور وہاں سے کہانیاں دارا و سکندر اور رستم اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے۔ اس پر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور قدم آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بہرحال شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اب ایک اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، آپ کے بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا جائے۔ تو اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، اور چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا
میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو کہ پکے جھوٹے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان صرف ایسے انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہیں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس طرح سے سمجھایا۔ پھر کبھی یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے، جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں۔ یہ آیات سورہ شعراء کی 224 اور 226 ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ اور ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہی باتیں کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ لہٰذا آپ کو شاعر اور شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ اچھا، پھر بحث کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کٹ حجتی کرتے تھے۔ مشرکین کو تین باتوں پر سخت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی تین باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلافات کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اور اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے، اور اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنے برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم اور مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کا انعام اور فاجر اور بدکار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بدکار تو ظلم اور محسن اور پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرائے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے۔ عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں اپنے اطاعت اشعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں کو جیسا بنا دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ظاہر ان کے عقل کو چیلنج کیا گیا کہ تم کیسے سوچ سکتے ہو یہ جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو دنیا میں اپنی مانی کرتے ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، لوگوں کو حقوق کو پامال کرتے ہیں، وہ بھی، اور ان کا انجام اور نیک فرما بردار اچھے لوگوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ عقل کو بھی، انسان کی عقل بھی اس کو نہیں مان سکتی۔ اور ظاہری بات ہے دنیا جو ہے وہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے،
دنیا میں بھی ملتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو برا انجام ملتا ہے ان کے بدکاریوں کی وجہ سے، مگر ہر برے کام کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو پاتا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں ایسا دن لے آئے کہ جب سارے معاملات کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد انسانوں کو ان کے جزا یا سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ یعنی کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے اور ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ بڑا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استعبار کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یوں تردید فرمائی کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عمل کو ناممکن قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پہلے بنایا ہے، تمہاری جو پیدائش کا عمل ہوا ہے، تو کیا آسمان کو بنانا تو اس سے بھی بڑا کام تھا۔ آسمان بہت بڑی اللہ کی خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے آسمان، تو آسمان جیسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس نے پہلی بار پیدا کیا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوسری بار نہیں اٹھا سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ظاہری بات ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ انسان کی تخلیق کہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک بوند سے، پانی کے بوند سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر بڑھتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر ایک دنیا میں آ کر ایک مضبوط اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے، طاقتیں، اس کو ساری طاقتیں ملتی ہیں، اور وہ پھر ان طاقتوں کا غلط استعمال کر کے کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرما کر ان کی عقلوں کو بھی چیلنج کیا کہ ان کی عقل میں بھی بات آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو قرآن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، وہ حق ہے، اور اس کا عقل بھی، انسان کی عقل بھی اس کو بتاتی ہے کہ یہی حق ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، ہمارے ذمہ یہ وعدے ہیں اور ہم ایسے کر کے رہیں گے۔ یہ مختلف آیتیں سورہ جاثیہ کی 21، نازعات کی 27، احقاف کی 33، الواقعہ کی 26 اور الانبیاء کی 104۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں کی ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہے، یعنی وہ کنفیوز ہے، وہ اس بات کو، چونکہ ان کے دل بند ہیں، اس لیے اس بات کو میں یہ حق اور باطل ان کے لیے گڈمڈ ہو گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ ساری باتیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا یہ ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا
یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتاب کا تورات کا حوالہ دیا۔ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اہل کتاب لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب اتری ہوئی تھی اور ان کے جو رسول تھے وہ بھی انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مثال دی جس کا ان کو علم تھا اور وہ جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں میں بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا گیا تھا کہ تم لوگ بھی تو تمہارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے کہا تھا جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا تو رہتا، کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم یہ اب آیت ہے سورہ قرآن کی، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہمیں سے انسان ہی بناتے جو شبہ کرتے ہیں، اسی شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اب ظاہری بات ہے فرشتے وہ مخلوق ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا انلیس کہ فرشتے انسان کی شکل بنا کر آئے، تو جب فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ لو یہ تو انسان ہے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبی اور رسول بنا کے اس لیے ہی بھیجا کہ وہ خود بھی اللہ کے دین پر عمل کر کے انسانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کرے، تاکہ ان کے پیروکار بھی اس نمونے پر چل کر اللہ کو راضی کر سکے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ تو ظاہری بات ہے فرشتوں سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جب فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے تو پھر وہی اپنے شک جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ جاتا۔ اب چنانچہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اسی لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے اور نہ بہت زیادہ مال دولت رکھتے تھے، نہ بڑا عہدہ یا بڑے سردار تھے، تو پھر ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جو اگر نبی ہی بنا کے انسان ہی کو نبی بنانا تھا تو پھر کسی بڑے آدمی کو بناتے تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ماننا۔ اب ظاہری بات ہے یہ بھی ان کا تکبر ہی تھا، وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے برتر سمجھتے تھے، تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک انسان جو سردار بھی نہیں اور ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ہم اس انسان کی بات ہم کیسے مانیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ یعنی کہ ان کا جو یہ احتجاج تھا، جو ان کی شکایت تھی کہ بڑے آدمی پر آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوچ کو، اس بات کو قرآن میں واضح فرما دیا۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ یہ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی کہ
اللہ تو خالق ہے، وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے جو اختیار دے، جسے چاہے جو عہدہ اور مقام دے، جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے بڑے سے بڑا رتبہ دے دے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو چاہے چن سکتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کون اس قابل ہے، کس کام کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ان کو ہی ان کے سوال ان پر لوٹا دیا کہ تم کیا اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت ملنا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور امت پر بھی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، تاکہ لوگ گمراہی میں زندگی کو گزار کے ضائع نہ کر دے اور آخرت کے لیے کچھ فائدہ نہ لے کر جائے۔ اس کتاب میں بھی وضاحت کی گئی ہے رحمت کی، کہ وحی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ چنانچہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے مدد فرمائی، کہ ان کے ہر احتجاج اور ہر چال کا جواب دیتے رہے ساتھ ساتھ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اور چال کیا کی انہوں نے، کہ ہم دیکھتے کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے تمام لوازم، یعنی خدم و حشم، مال و جاگیر اور جاہ و جلال کے تمام وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوں میں اردلی، پاسبان اور بڑے بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوتے ہوئے لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا، یعنی ان کے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ وہ کیا کیا اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آخر ان کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کے جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 7 اور 8۔ یہ تھا مشرکین کا اعتراض، لیکن معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدم و حشم اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی جلوں میں چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے اور آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشم اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہے۔ اس شبے کا جواب پا کر انہوں نے ایک اور پہلو بدلا اور معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کی اپنی ضد پر قائم رہیں اور آپ کو مجبور اور بے بس کر دیں۔ اس معاملے میں مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ اب آگے آئے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم